دلوں کو شادمان کر دیتا ہے۔ آمین۔ چونکہ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور ایک میسج میں نے آپ کو اس بات کے لیے دیا تھا کہ آپ سب تیار رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ مین جو پرپس اور مقصد ہے وہ خدا یسوع مسیح کے آنے کو سمجھنا اور اس کی آمد کے وقت اپنے آپ کو پرستش کے لیے اس تہوار کو، اس دن کو تیار رکھنا، وقت نکالنا، سجدہ کرنا، عبادت کرنا۔ اصل جو اسپرٹ ہے کرسمس کی وہ کھو نہیں جانی چاہیے۔ آمین۔ سو آج خدا کے کلام کو ہم لوکا رسول کی انجیل میں کھولیں گے۔ لوکا رسول کی انجیل دوسرا باب، پچھلے اتوار کا میسج کسی کو یاد ہے؟ محمد کا جو لاسٹ سنڈے گزرا ہے، جی چرواہوں کے رویے کے بارے میں تھا کہ انہوں نے جلدی کی، پہنچے، تو اس تعلق سے بہت ساری باتیں تھیں۔ چلیں کسی ایک دو کو یاد ہے، لیکن زیادہ تر ضرور اور کلام کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو آپ کلام سن کر جاتے ہیں، گھر جا کر کچھ دیر اس پر غور کیا کریں، آپ کو وہ یاد ہو جائے گا، نقش ہو جائے گا۔ حوالہ تو میں بھی آپ کے لیے لوکا کی انجیل سے ہی پڑھنے والا ہوں، لیکن مسیح کے چرواہا ہونے کے تعلق سے پچھلی دفعہ چرواہوں کے بارے میں تھا، آج جو چرواہا ہے خدا اس کے تعلق سے ہم چند باتیں دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ لوکا رسول کی انجیل دوسرا باب 11ویں آیت خدا کے کلام میں سے یوں ہے: آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خدا۔ بزرگ داؤد کس بات کے لیے سب سے زیادہ فیمس ہے، مشہور ہے، جانا جاتا ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ جی جس لیے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح پیدا ہوا اس شہر میں۔ چلے پرستش، چرواہا، بادشاہ، نہیں وہ تو بہت ساری باتیں ہیں۔ بادشاہ تھا، چرواہا تھا، اور ممسوح پرستار، پرستش کرنے والا۔ لیکن چرواہے کے بارے میں آج ہم بات کرنے اور سننے والے ہیں۔ چرواہوں کو یہ بتایا گیا آج داؤد کے شہر میں پورا اسرائیل جانتا تھا داؤد چوپان تھا، چرواہا تھا، اور اتنا اچھا چرواہا تھا، جب اس کی بھیڑ کا بچہ ریچھ لے جاتا، شیر لے جاتا، تو ان کے پیچھے جا کر وہ ان کے منہ سے اس بچے کو چھڑاتا، آزاد کرواتا۔ یہ معمولی چرواہا نہیں کر سکتا۔ چرواہوں کے پاس
ہزاروں کی تعداد میں ریوڑ ہوتے ہیں، ایک آدھ چلا بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ معمول کی بات ہے۔ روز بھیڑیں بکریاں جو ہیں وہ بچے دیتی ہیں، لیکن یہ چرواہے کی خوبی ہے، داؤد جیسا چرواہا جو اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا اور ایک بچے کو بھی شکاری کے منہ سے نکالتا ہے، اس کے شہر میں آج ایک پیدا ہوا، داؤد کے شہر میں، عظیم چرواہے کے شہر میں، اور یہ خوشخبری چرواہوں کو دی جا رہی ہے۔ سو وہ چرواہا کتنا بڑا ہوگا جسے داؤد اپنا چوپان کہتا ہے۔ داؤد خود بھی بہت بڑا چرواہا ہے، اس کا کام ہی یہ تھا، اور جب اسے مسئلہ کیا گیا اس وقت بھی وہ اپنی چوپانی کے فرائض کو انجام دے رہا تھا۔ یہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس کے بھائی بادشاہ کے ساتھ فوج میں تھے، کچھ اور کاموں پر تھے، لیکن یہ چوپان تھا، چرواہا۔ چرواہے کو خدا نے بادشاہ بنایا۔ کس کو بنایا جی؟ منصوب بادشاہ، چرواہے کو۔ سیموئیل نبی سے کہا کہ اس کے سر پر تیل ڈالو اور اسے مخصوص کر دو۔ چرواہا سمجھتا ہے کہ لوگ بھی بھیڑوں کی طرح ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی اسی طرح کی جاتی ہے۔ چرواہے کو پتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ، جو بھیڑ بکری کے بچے ہیں، کیسے ڈیل کرنا ہے، دودھ پلانے والی بکری اور بھیڑوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ چرواہے کو بادشاہ بنایا گیا، اور اس عظیم چرواہے داؤد کے شہر میں آج خدا کا بیٹا ابن خدا پیدا ہوا۔ وہ یہاں اس کو منجی کہا گیا ہے، لیکن شہر یہ عظیم چرواہے داؤد کا ہے۔ سو داؤد اپنی چوپانی کے لیے، اپنی بادشاہی کے لیے، اپنی پرستش کے لیے مشہور ہے، اور بہت اچھے طریقے سے، ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے چرواہے کا جو ٹائٹل ہے یہ صرف مسیح کے لیے مختص ہے۔ داؤد بڑا چرواہا، بہترین چرواہا، پر جو اچھا چرواہا ہے یہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ سو اس کے شہر میں پیدا ہونے کا مطلب ہے داؤد کے شہر میں کہ وہ بھی کچھ ایسا ہی کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ سو چرواہا کتنا بڑا، اچھا اور عظیم ہوگا جسے بڑا چرواہا، بہترین چرواہا داؤد اپنا چوپان کہتا ہے۔ زبور 23 کو ذرا میرے ساتھ بولیے، پڑھتے ہم ضرور ہیں، آج تھوڑا سا غور کریں گے۔ جب فریسی آئے نا یسوع کے پاس آزمانے کے لیے، تھوڑا کم کر دو، تو یسوع نے اس سے کیا پوچھا جی؟ مسیح کس کا بیٹا ہے تمہارے خیال میں؟ فریسیوں کو پوچھا کہ مسیح کس کا بیٹا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ داؤد کا۔ مسیح کس کا بیٹا ہے؟ فریسیوں نے جواب دیا، جواب درست تھا، کیونکہ نسبی اعتبار سے یسی کے تنے سے کوپل نکلے گی مسیح، داؤد کی نسل، یہودا کا قبیلہ اور داؤد کی نسل، کیونکہ اس کی ماں جو تھی وہ داؤد کی لڑی سے تھی۔ پر مسیح نے ان کو ایک اور حقیقت سے آگاہ کیا
تمہارے خیال میں مسیح کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا داؤد کا۔ یسوع نے کہا پھر داؤد اسے روح کی ہدایت سے خداوند کیوں کہتا ہے؟ داؤد اسے روح کی ہدایت سے خداوند کیوں کہتا ہے؟ اگر وہ داؤد کا بیٹا ہے تو داؤد اسے خداوند کیوں کہتا ہے؟ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے مسیح اپنی بشری ذات کے اعتبار سے داؤد کا بیٹا، داؤد کی اصل ہے، لیکن اپنی الہی ذات کے اعتبار سے داؤد اسے کیا کہتا ہے؟ خداوند۔ ورنہ کوئی اپنے بیٹے کو، اپنی نسل کو خداوند تو نہیں کہہ سکتا نا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اعمال کی کتاب میں بھی یہ حوالہ ہے، متی کی انجیل میں بھی یہ حوالہ ہے، پھر داؤد اسے خداوند کیوں کہتا ہے؟ تو میں یہ آپ کو پڑھتا ہوں، داؤد جسے خداوند کہتا ہے، زبور 23 بڑا فیمس یہ زبور ہے۔ آپ پڑھیں گے تو میں نے خداوند کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے کہ یہاں جو آپ جب پڑھیں گے تو خداوند سے مراد کیا ہے؟ داؤد مسیح کو خداوند کہتا ہے۔ کیا کہنے لگا جی؟ خداوند میرا چوپان ہے، بہت بڑا چرواہا جسے اپنا چوپان کہہ رہا ہے، وہ کتنا بڑا چرواہا ہوگا؟ خداوند میرا چوپان ہے۔ اور یہ بات نبوت کی راہ سے آنے والے مسیح کی خدمت کے بارے میں جو زمین پر وہ کرنے والا ہے اس کے بارے میں یہ بات کی گئی۔ اور پھر روحانی طور پر مسیح تجسد اختیار کرنے سے پہلے روحانی طور پر وہ روحوں کی چوپانی کر ہی رہا تھا اور آج بھی کر رہا ہے۔ تو بزرگ داؤد کیا کہتا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ کمی کیسے ہوگی جب چوپان خداوند ہے؟ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا۔ یہ داؤد جو چرواہا تھا یہ جانتا ہے کہ ایک چوپان کی مجھے بھی ضرورت ہے، اور وہ چوپان خداوند ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ سچی بات بتانا، بطور ایماندار آپ کو یہ ایکسپیرینس ہے؟ ہری ہری چراگاہوں میں بیٹھنا، راحت کے چشموں سے پینا ہے؟ تو ہاتھ اٹھا کر آپ بتا سکتے ہیں۔ ایک تو ہاتھ اٹھائے۔ ہری ہری چراگاہوں میں بٹھانا، راحت کے چشموں سے پینا، یہ پتہ ہے کس کے پاس یہ تجربہ ہے؟ بھیڑ کے پاس۔ کس کے پاس ہے یہ؟ بھیڑ کے پاس۔ بھیڑ یہ جانتی ہے، اور بزرگ داؤد کے پاس یہ تجربہ ہے۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں سے تازہ اچھا کھانا، گھاس، جو کچھ بھی بھیڑ کھاتی ہے، ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ اور بھیڑ پتہ ہے کہاں بیٹھتی ہے؟ جب اس کا چرواہا اس کو چرا لیتا ہے اور وہ پیٹ بھر کر مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر وہ چراگاہوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہری ہری راحت کے چشمے، وہ مجھے راحت کے چشموں سے پلاتا ہے۔ اگر آپ بے چینی میں، مسائل میں اطمینان پا جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چرواہے نے آپ کو راحت کے چشمے سے پلایا ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر سیر ہیں، ہری ہری چراگاہیں اس نے آپ کے لیے مہیا کی ہے، آگے بڑھیں گے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ پڑھ کر گزر جائے تو یہ زبور بہت چھوٹا سا ہے، فوراً پڑھ کر گزر جائے۔ جان کو بحال کرتا ہے،
جب جان اندر سے ٹوٹ رہی ہوتی ہے، مایوس ہوتی ہے اور کمزور ہوتی ہے، وہ اسے بحال کرتا ہے. اور کیسے بحال کرتا ہے؟ ہری ہری چراگاہوں سے کھلا کر، راحت کے چشموں سے پلا کر وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. جب وہ روحانی خوراک ہمیں دیتا ہے، جب وہ روحانی غذا ہمیں دیتا ہے، جب کلام کی بہترین تعلیم ہمیں دیتا ہے، اور جب وہ کلام کے ٹھنڈے چشموں سے پلاتا ہے، وہ میری جان کو کیا کرتا ہے جی؟ بحال کرتا ہے. میری باتیں روح ہے اور زندگی بھی. میری باتیں میری روح ہے، اور جن باتوں میں زندگی ہو، جان بحال کیوں نہیں ہوگی؟ بزرگوں نے یہ بات کہی، یہاں بھی کہی، اور زبور 119 میں بھی کہی. میری جان خاک میں مل گئی ہے، اپنے کام کے مطابق پھر مجھے زندہ کر. جان کی بحالی خدا کے کلام کے سبب سے ہے. جان کی بحالی کلام کی قدرت کے سبب سے ہے. اور یہ کلام، یہ چشمے اس چرواہے کے پاس ہے. مجھے راحت کے چشموں سے پلاتا ہے، پر یہ راحت کا چشمہ، ٹھنڈا پانی جان کو بحال کرنے والا، یہ صرف بھیڑ کو پتا ہے. کس کو پتا ہے جی؟ بھیڑ کو. اور جس نے اور کئی جگہوں سے کھانا ہے، اس کو یہ ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا. میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. کس کی خاطر جی؟ کس کی خاطر؟ ہمارے کاموں کی بنیاد پر نہیں. اس کے نام میں بھلائی اتنی ہے، اس کے نام میں بزرگی اتنی ہے، وہ اپنے نام کی خاطر مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. اور آگے لکھا ہے، خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. پیڑوں کے ساتھ رہنے والا چرواہا. اور جو یہ جو لکھے نا، اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے، کیا ترجمہ ہے جی؟ نام تو یسوع رکھا گیا، پر ایمینویل نام کا مطلب مسیح کی آمد اور پیدائش پر پورا ہوا. مطلب کیا تھا؟ خدا ہمارے ساتھ. جس کو کپڑے میں لپٹا ہوا، چرنی میں پڑا ہوا دیکھا گیا، جسم کے اعتبار سے، بشری اعتبار سے، وہ اپنی الہی ذات کے اعتبار سے کامل خدا ہے. کیا ہے جی؟ کامل. اگر یسوع کا خدا ہونا آپ نہیں جانتے، بیٹے کا خدا ہونا اگر آپ نہیں جانتے، تو پھر آپ حقیقی طور پر کرسمس سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک جسٹ بچے دے پیدا ہوتے پوری دنیا چ اینا کچھ کیتا جاتا ہے. بچے دے روز پیدا ہوتے تھے، ہزارہ پیدا ہوتے. یہ بچہ جو چرنی میں پڑا ہوا ہے، پیدا تو یہ بچے انسانی اعتبار سے ہوا ہے، پر یہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے تاکہ چپانی کرے اور اپنی جان بہتوں کے لیے دے کر مرنے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے پیدا ہونا ضروری تھا. اور اس لیے وہ پیدا ہوا ہے. تو بات ہم کر رہے ہیں، خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اب تجسم کے بعد ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا آیا ہے، خدا ہی آئے گا اور ہم کو بچائے گا. نبی اسی کے آنے کی نوید دے رہے تھے. اور آج ہم اگر ہر سال خوشیاں مناتے، پرستش کرتے، سجدے کرتے ہیں، تو صرف ایک انسان کے پیدا ہونے پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بشری طور پر پیدا ضرور ہوا ہے، پر یہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جو آیا ہے. تیرے یہ موت کے سایہ کی وادی، یہ وہ حالت ہے جب کوئی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی خداوند آپ کو نہیں چھوڑتا. تو ہم زندگی کی ہی باتیں کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. یہ بزرگ داؤد کہہ رہا ہے جس کے شہر میں یہ پیدا ہوا.
یہ عظیم چرواہا خدا کا بیٹا یسوع مسیح کتنا بڑا چرواہا ہے جسے داؤد بھی اپنا چرواہا کہتا ہے. جس کو سمجھ ہے جو پانی کی وہ اسے اپنا چرواہا کہہ رہا ہے. تو اس کو پڑھنے کے بعد آگے بڑھیں گے. میں نے پرائمری مڈل تک گورنمنٹ اسکول سے برپال چٹھا گورنمنٹ اسکول سے مڈل تک تعلیم پائی. تو گورنمنٹ اسکول میں مارنے کا بڑا رواج ہوتا ہے اور زیادہ تر بچے مارنے سے اسکول، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، لاٹھی سے میں آپ کو بات بتانے لگا. مارنے کی وجہ سے اسکول چھٹی، ایسی مار کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہڈی کی پرواہ نہیں، کہاں لگ رہی ہے کوئی پرواہ نہیں. اور ماں باپ بھی ایسے تھے، ماسٹر صاحب سر ماس کو ہٹا ہڈیاں ساڑیاں، پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتے تھے، کیا بنانا چاہتے تھے. جی تو جب ہم اسکول جاتے تھے ایک بس جاتی تھی، اور پنجاب میں سردی کیا ہوتی ہے آپ کو، تو بس کے انتظار میں اکثر لیٹ ہو جاتے تھے. چھت کے اوپر لٹک کر ہاتھ سن، اب جب برف آپ کو زمین پر گھاس پر پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، جسے جن ککر آتے ہیں، وہ ککر جو ہوتا ہے مسٹ ٹھنڈک کے سبب سے، تو وہ کتنی ٹھنڈ ہوگی، لیٹ ہو جاتے تھے. جب ہم گیٹ سے انٹر ہوتے تھے تو سب سے پہلے ہماری نظر ہوتی تھی پی ٹی ماسٹر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے یا نہیں. اگر ڈنڈا ہوتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ آج ماسٹر صاحب مارنے کے موڈ میں، اور الٹے ہاتھ پر وہ مارتے تھے. جس کو الٹے ہاتھ پر کس کر مارے، ہڈی گئی، پتہ نہیں کیا کتنا، وہ بس ان کا سسٹم تھا. پھر گورنمنٹ نے یہ نعرہ لگایا، مار نہیں پیار. یہ نواز حکومت کا نعرہ تھا، مار نہیں پیار. میرے ساتھ تو نہیں مار دے، ظالم ٹیچر ہو تھوڑا سا مار دے. تو لاٹھی دیکھ کر فکر ہوتی تھی کہ آج، اور یقین کریں کئی بچوں کا ان کے یونیفارم میں ہی پیشاب نکل جاتا ہے. چھٹی کلاس کے بچے، ویسے کبھی میرا تیج نہیں ہوا لیکن یہ ہوتا تھا بچوں کے ساتھ، ہمارے کلاس فیلوز کے ساتھ. اتنا ڈر، آپ دیکھیں کہ سردی سے ہاتھ سن ہے اور وہ بے رحم ہے، جہاں آئے جیسے آئے مار لیں. لاٹھی کی بات آپ گھبراہٹ. اور جس دن لاٹھی نہیں ہوتی تھی تو تسلی کے ساتھ کہ آج موڈ اچھا ہے معاف کر دیں گے، اور کر بھی دیتے تھے معاف کبھی، لیکن زیادہ تر پھینٹنگ لگتی تھی. لیکن یہ جو چرواہا ہے، اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے دیکھ کر گھبراہٹ نہیں ہوتی، بھیڑ کو تسلی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لاٹھی بھیڑ پر چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ بھیڑ کو بچانے کے لیے. تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. اور اس لاٹھی کو فضل کی لاٹھی کہا گیا. اس کا نام کیا جی؟ فضل کی لاٹھی. میں فضل کی لاٹھی سے اپنی بھیڑوں کو چراؤں گا. فضل کی لاٹھی. تو بزرگ داؤد کہتا ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تسلی ہے کیونکہ جب یہ لاٹھی چرواہے کے ہاتھ میں ہے، بھیڑیا قریب نہیں آ سکتا، شیر قریب نہیں آ سکتا، وہ بھاگ جائیں گے. اور خدا کا فضل ہی ہمارے دشمنوں سے ہمیں بچاتا ہے. ہاللیلویا. وہ فضل سے ہمیں سنبھالتا ہے، اور اس کے فضل میں، فضل چیز ہی ایسی ہے جس میں کسی کے لیے کوئی دقت نہ ہو. فضل میں کوئی دقت نہیں ہوتی، فضل میں سہولت ہوتی ہے، فضل میں مدد ہوتی ہے. تیرے عصا سے اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا. جب بھیڑ بکریوں کو چرایا جاتا ہے تو جنگلوں سے، کھیتوں سے نکل کر درندوں کا پھاڑنا یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے. پر دشمنوں کے روبرو کوئی بھیڑوں سے کہے کہ تم کھاؤ پیو، میں تمہیں سراؤنڈنگ تمہاری کور کرتا ہوں، کوئی تمہارے قریب نہیں آ سکتا. تو دسترخوان اور روحانی طور پر یہ آج میز ہمارے سامنے سجائی گئی ہے. دشمنوں کے روبرو، دشمنوں کے دیکھتے، یہ بڑی لائٹیں ہوتی ہیں،
یہ سب یاد لائف جانے پہ کیا کرنا؟ دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. دشمن کچھ بھی کر لے وہ دسترخوان بھیڑوں کی دسترس میں وہ لے آتا ہے, لگاتا ہے. اچھی اچھی نعمتیں, اچھی اچھی چیزیں. پر یہ بات روحانی ہو رہی ہے. اگر آپ یسوع کی حقیقی بیڑے ہیں, راحت کے چشمے آپ کے لیے, ہری ہری چراگاہیں آپ کے لیے, اور بہترین دسترخوان آپ کے لیے جس پر ہر روحانی خوراک ہے, روحانی پانی, روحانی غذا جو ہماری روح کو, ہمارے باطن کو تر و تازہ کرتی ہے, وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. جب بھیڑ بیمار ہوتی ہے تو کچھ خاص قسم کی بیماریوں میں سر پر تیل ڈالا جاتا تھا تاکہ یہ بھیڑوں کے زکام کے علاج کے لیے. تیل ڈالا جاتا تھا. اور بزرگ داؤد کہہ رہا ہے تو نے میرے سر پر تیل ڈالا. آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن مقدسوں کے سروں پر خدا ان کا ڈالا ہوا تیل ہے. یہ شفا کا تیل ہے, یہ روگوں کو مٹانے والا تیل ہے. تو نے میرے ساتھ روحانی طور پر اس کو سمجھیے, خدا کی شفقت جن پر ہے, خدا کا فضل جن پر ہے, ان کو بیماریاں تکلیفیں ڈسٹرب نہیں کرتی. میرے سر پر تیل ڈالا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً یہ پیالہ جو آج میرا پیالہ ہے یہ خداوند نے ہمیں دیا ہے. آیت نمبر 6 بڑی خاص ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت کب تک جی؟ لفظ یقیناً کو یاد رکھیے. یقیناً بھلائی اور رحمت. کیا آپ کو بھلائی اور رحمت حاصل ہونے کا یقین ہے؟ پھر اس بھیڑ کو کہے یقیناً, کیونکہ خداوند میرا جو مال ہے, بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گے. عمر کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائے یا اپنی کسی بھیڑ کو فراموش نہیں کرتا, عمر بھر میرے ساتھ رہیں گے. اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں وہ بھیڑوں کو گلا میں جمع کرتا ہے. بھیڑوں کو کہاں جمع کرتا ہے جی؟ گلا میں. سو ہم نے یہ دیکھا, چرواہوں کو بتایا گیا آج داؤد کے شہر میں, عظیم چرواہے کے شہر میں اچھا چرواہا آ گیا ہے, ہماری روحوں کی فکر کرنے والا, ہماری جانوں کی فکر کرنے والا, ہمیں راحت کے چشموں سے پلانے والا, ہماری جانوں کو بحال کرنے والا آج داؤد کے شہر میں پیدا ہوا. تو یسوع مسیح کے چرواہے کے کردار سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. اور اس کے لیے آپ کو کیا بننا ہے جی؟ بھیڑ. کیا بننا ہے؟ بھیڑ. اور بھیڑ کی سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ اچھی فالوور ہوتی ہے, اچھی پیچھے پیچھے چلنے کی خوبی اس کے اندر موجود ہے. یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے اگر آپ اچھی بھیڑ ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یسایہ 40واں باب ذرا کھولیے. چالیسواں باب 11ویں آیت. دسویں سے پڑھتے ہیں, سب کھولیے.
نبی بھی ایک چوپان کے آنے کا ذکر کرتے آئے، باقی بھی بہت کچھ تھا لیکن آج چونکہ چوپان کے تعلق سے ہے. دیکھو خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا. یہ بات میں پہلے آپ سے کر رہا تھا. صرف ایک بشر کے پیدا ہونے کے لیے نبیوں کو اتنا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بچے تو روز پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ خداوند بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا. اب آنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تجسم اختیار کر کے آئے، بشری جامے میں آئے، تاکہ بشروں کو بچانے کے لیے ان کا عفظی ہو سکے. اگر آنکھ کے بدلے آنکھ ہے تو انسان کو بچانے کے لیے کیا چاہیے جی؟ انسان کو بشری جامے میں آ گیا. اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا. دیکھو اس کا سلا اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے ہے. آیت نمبر 11، وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا. بھیڑ صرف ایک سے واقف ہوتی ہے اور وہ اس کا چرواہا ہے. میری آواز پہچانتی ہے اور میری بھیڑیں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. بھیڑ کی کافیت ان کو خداوند کے ہاتھوں میں دے. تربیت کرنا اور فکر کرنا یہ فرق ہے. تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. فکر کیا ہے؟ اندر ایک شک کی اور ایک ڈر کی کیفیت، ایک دن تباہی نہ ہو جائے. بچوں کے بارے میں مثبت بات کریں. کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ بروں کو آپ نے بازوؤں میں اٹھاتا اور اسے برے چلانے کے لیے ذمہ داری دی پراپر. تو کیا لکھا ہے جی؟ انہیں اپنی بغل میں لے کر چلے گا اور ان کو جو دودھ پلاتی ہے آہستہ آہستہ لے جائے گا. خوشخبری کیا تھی ان کے پاس؟ اسرائیلی چوپانی کو سمجھتے ہیں یہ بزیدے قوم ہی چوپان ہے، ان کے باپ اجداد چوپان ہے. اور ان کو پتا ہے جب مصر کے فرعون نے پوچھا تم کرتے کیا ہو تو بتایا کہ تیرے خادم چوپان ہیں. ان کو پتا تھا، اس لیے ان کو بتایا گیا کہ خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا. چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا. اور یاد رکھیے خدا کی طرف سے یہ طے تھا. یرمیہ کا سفر بھی کھولیے. یرمیہ آج میز بھی ہمارے لیے تیار ہے. دشمنوں کے روبرو اس نے دسترخوان ہمارے آگے بچھایا ہے. یرمیہ نبی کا صحیفہ 23واں باب. خداوند یسوع مسیح کی ذات اتنی بڑی ہے، سینکڑوں القابات، سینکڑوں لقب، ہر لقب ایک ڈفرنٹ پہلو کو روشن کرتا ہے. کیسی عظیم یہ ہستی ہے جو ہمارا خداوند ہے. 23:4 جی کیا لکھا ہے؟ اور میں ان پر ایسا چوپان مقرر کروں گا جو ان کو ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے اور وہ پھر نہ ڈریں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ گم ہوں گے. خدا فرماتا ہے آیت نمبر 5 دیکھیے. دیکھ وہ دن آتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مند اور عدالت صداقت کے ساتھ ہوگی. چرواہے کے آنے کی خوشخبری. جسمانی طور پر جو جانور ہیں بھیڑیں، ان کو جسمانی طور پر چلایا کھلایا اور پلایا جاتا ہے. پر ہم جو بھیڑیں ہیں ہم فزیکلی تو بھیڑیں نہیں ہیں، پر ہمارا ایٹیٹیوڈ رویہ ایسا ہو جیسے بھیڑوں کا ہوتا ہے اور پھر وہ
अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को राहत के चश्मों के पास ले जाएगा और उनको खिलाएगा। तो ये दो हमारा जब मैंने पढ़े, खुदा चरवाहा बर्पा करने वाला, खुदा चरवाहा लाने वाला, खुदा को दुनिया की फिक्र थी। और जब ये आया, मत्ती की इंजील 9वां बाब देखिए, यीशु ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो फिर क्या हुआ? मत्ती चैप्टर नंबर 9 9वां बाब वर्स नंबर 36 36वीं आयत। बड़े गौर से जी। और जब उसने भीड़ को देखा, यीशु की निगाह किस पर गई? भीड़ को देखा, तो उसको लोगों पर तरस आया। किसको तरस आया? मैं चरवाहा बर्पा करूंगा। लोगों को देखकर तरस आया। किस बात की तरस आया? क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और प्रागंदा थे। भेड़ों का चरवाहा ना हो, भूखी रहती है, प्यासी रहती है। भेड़ों का चरवाहा ना हो, दरिंदों का शिकार होती है। भेड़ों का चरवाहा ना हो, उनके जख्म खराब हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, नसूर पड़ जाते हैं। भेड़ों का चरवाहा ना हो, वो प्रागंदा होना जानते हैं, कट्ठी झुंड में नहीं रहती। जब भेड़िया आता है, शिकारी आता है, कोई इधर चली जाती है, उधर चली जाती है, रास्ता भटक जाती है, और जहां कहीं वो जाती है खतरे ही खतरे हैं। जिनका चरवाहा ना हो वो खतरे में। क्या आप अपनी जानों, आपकी रूहों, आपकी जिंदगी का जुबान खुदावंद को भुला चुके हैं? अगर वो आपका जुबान है तो मौत के साया की वादी से गुजर हो, मैं किसी बुरा से नहीं डरूंगा। क्योंकि खुदावंद की लाठी भी बड़ा जोर है, और वो कुदरत के साथ आएगा और वो अपने लोगों की चौपानी करेगा। उसको लोगों पर तरस आया, इस चरवाहे को लोगों पर तरस आया। और जिसको आज जिनके पास जो चरवाहे हैं, कुछ चरवाहों का बाइबल में जिक्र है जो खुदावंद के मुकर्रर करदा नहीं है, उनको गला पर तरस नहीं आता। पर जिनको खुदावंद चरवाहा है ना, उसने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को उस्ताद, बाज को चरवाहे, बाज को मुबश्शिर बनाकर, उसने बनाकर किसको दे दिया जी? क्रिश्चियन, जिनको लोग बनाते हैं अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर। उनको गला पर तरस नहीं आता, उनका मकसद कुछ और है। पर इसको और इसके बनाए हुए को भीड़ पर, लोगों पर क्या आता है जी? तरस आया, क्योंकि उनकी हालत बड़ी खस्ता है। उनकी हालत बड़ी, आपके ख्याल में रोटी तो वो भी खाते होंगे, कपड़े भी पहने होंगे, हालत खस्ता कैसे? ये रूहानी तौर पर समझिए, वो लोग रूहानी तौर पर खस्ता हालत में है। आप लोगों के तहकीक करने वाला ज़हन रखिए, लोगों से मिलिए। कई लोग आपको मिलेंगे साल एक बार भी दुआ नहीं करते, और कई साल कभी चर्च नहीं गए, खुदा के घर जाते ही रूहानी तौर पर खस्ता हालत। फिजिकली जिस्मानी तौर पर आपको ठीक नजर आएगा, घर भी बहुत बड़ा है, हर चीज भी है, और आपको वो कहेंगे भी खुदा का बड़ा शुक्र है, सारे को हर शय है। पर क्या राहत के चश्मों से भी पिया? क्या हरी हरी चरागाहों में बैठे
सो खुदा की शुक्रगुजारी हो उसने अजीम चौपान को जो हमारी रूहों को अच्छी राह, ये इत्मीनान का है, राहत का है, खुशी का है। वो भेड़ खुश होती है, ललकारती है, खुदावंद मेरा चौपान है। यूहन्ना की इंजील से आखिरी वाला देखेंगे, तो चरवाहों को पहले खुशखबरी दी गई और यीशु अजीम चरवाहे के तौर पर आया है। दाऊद के शहर में आने वाला, दाऊद की नस्ल, दाऊद का बशरी जिस्मानी बशरी तौर पर और नस्ली तौर पर बेटा, रूहानी तौर पर दाऊद इसे अपना चरवाहा समझता है और कहता है खुदावंद मेरा चौपान है। तो ये इसकी चौपानी कितनी अजीम होगी। जी मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यूहन्ना रसूल की इंजील 10वां बाब आयत नंबर 11। इतना अच्छा चला है इस आयत जिनको अठारहवीं सदर, कितने मुबारक आप लोग हैं जिनका कलाम में बाइबल में इल्हाम में जिक्र है यकीन नहीं, जरा पढ़ के भेजे। अच्छा चरवाहा मैं हूं। कोई चरवाहा बहुत बड़ा, बहुत अजीम, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकता है, पर अच्छे चरवाहे का टाइटल सिर्फ हमारे खुदा का, क्योंकि किसी और ने जान ये बयान है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, जो म्यार यीशु ने खुद ठहराया। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है, उस म्यार पर साबित किया या नहीं किया? उसने अपनी जान बहुतों के लिए फिदिये में दे दी, साबित हो गया ये बेहतरीन और अच्छा चरवाहा है, जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आके देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया इनको पकड़ता और बड़ा गंदा करता है। बहुत सारे भेड़ा उन्होंने हथां च पईयां ने, जेड़े मजदूर ने, मजदूर का फोकस किस बात पर होता है? घर च मजदूर लाते हो ना काम शाम में, मजदूर नूं ना तुहाडे सीमेंट नाल, ना तुहाडे ब्लॉक नाल, ना तुहाडे काम नाल, ना घर नाल, ना डिजाइन नाल, ना रेती नाल, वो अपने हजार नाल कर सकते। ये आमतौर पर कुछ ऐसे नहीं है, ये उसका ये कसूर की बात नहीं हो रही, कसूर की बात नहीं हो रही, ये उसका पेशा है, उसको अपने उस मजदूरी से गर्ज है। तो यहां लिखा मजदूर क्या करता है? भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाए। आप भी जानना चाहता है भाग जाना, पर यह चरवाहा ऐसा नहीं करता। जब दुश्मनों ने भेड़ों को घेर लिया, जख्मी किया, छेदा, ये भेड़िए को भगाता है और उनके सड़कों पर मरहम लगाता, उसके मुंह से छुड़ाता है। आपने आप को कुर्बान किया। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता है। वो सिर्फ भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। इसका मतलब समझियो, यीशु को तुम्हारी फिक्र है, फिर आप फिक्र क्यों करते हो? मैं भेड़ की तरफ नहीं गया, भेड़ को अपना माइंड यूज नहीं करना पड़ता। सिर्फ तुम्हें एक पता है मेरा चरवाहा है तो मैं आगे पीछे पीछे चल रहा हूं। रोटी का पता है तो चरवाहे का पता है, बस उसको किसी बाकी सारी फिक्र चरवाहे पर है। असी यीशु या भेड़ा भी फिक्रा भी साढ़े आप फिक्रे उसे दे दे,
وہ آپ کی فکر کرتا ہے، اچھا چواہا فکر کرتا ہے۔ اچھا چواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ واقف ہے وہ اپنی چھپان کے نال۔ یہ جو زمین پر خدمت ہے، یہ ایک اعتبار سے خدمت خادموں کو دی جاتی ہے، پر میں پاسٹر جوید دنیا میں جتنے خادم ہیں وہ بھی بھیڑوں میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں چلو بھیڑوں میں شامل ہے، خدمت ایک الگ بات ہے، لیکن ہم سب یسوع کی گلا کی بھیڑیں ہیں۔ وہ ہمارا چرواہا ہے اور وہ کیا کرتا ہے جی؟ میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں۔ ایک گل ذرا غور نال سنو، اگر یسوع دی نظر چ تسی بھیڑاں چ شامل ہی نہیں ہو، وہ جانتے ہیں نا بھیڑوں، اور آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ایک ایک سے وہ واقف ہیں اور ان کو پتہ ہے ان میں سے میری بھیڑیں کتنی ہیں اور وہ کتنے ہیں جو بھیڑوں میں شامل نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ لکھا ہے فکر کرتا ہے، ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس، یہ بھیڑوں کے لیے۔ چرچ ممبر ہونا یا چرچ میں آ کر عبادت میں بیٹھ جانا یہ بھیڑ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بھیڑ ہونے کے لیے اندر باطنی رویہ جو یسوع کہے، بھیڑ آپ نے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اگر مرضی تسی اپنی کرتے ہو من مانی، پھر آپ بھیڑوں میں شامل نہیں۔ اور آخری دن بھیڑاں تو بکریاں کو جدا کرے گا، بھیڑوں کو گلا میں اور بکریوں کو نکال دے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں، اینڈ کر رہے ہیں۔ بھیڑیں مجھے جانتی ہے اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ بڑی خاص بات ہے جی۔ اسی طرح لکھا ہے آیت نمبر 16، اور میری اور بھیڑیں اور بھی بھیڑیں ہیں۔ کوئی تو اس وقت سامنے سب میری اور بھی بھیڑیں ہیں۔ یہ اور بھیڑیں کون سی ہیں جی؟ آگے بڑھیے۔ جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، اسرائیل جو یہودیاں جو نہیں، میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں۔ یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے جو غیر قوموں میں سے یسوع پر ایمان لائے۔ اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، وہ میری آواز سنے گی، پھر ایک ہی گلا اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ کتنا عظیم یہ چرواہا ہے۔ آپ کے بلائے جانے سے پہلے، آپ کے آ جانے سے پہلے وہ آپ سے واقف ہے۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس گلا کی نہیں ہے۔ پہلی کلیسیا یہودیوں میں سے بنی تھی، باقی سب کلیسیا غیر قوموں میں سے۔ اور بھیڑیں کون سی ہیں؟ یہ غیر قوموں میں سے جو ایمان لا کر مسیح کو قبول کر کے گلا میں آئیں گے۔ یہ ہم سب کی بات ہو رہی تھی، یعنی اس کا مطلب ہے خداوند کو ہماری فکر ہے، خداوند ہمیں یاد کرتا ہے۔ اور بھی بھیڑیں ہیں، ان کو گلا میں لانا ہے۔ اور آخری بات آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حفاظت گلا میں ہے۔ حفاظت کہاں ہے جی؟ جہاں آپ کو یسوع لے آئے اور جس جگہ پر آپ کو رکھے وہ جگہ محفوظ ہے، وہ اس کی نگاہ میں ہے، وہ جگہ کے یہ چوگرد اس کا پہرا ہے، اور وہ بھیڑیے کو، پھاڑنے والے کو، شیر کو، چیتے کو، ریچھ کو قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جانتا اور ان کی فکر کرتا ہے۔ وہ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتا نہیں بلکہ بھیڑیے کو بھگاتا ہے۔ سو روحانی طور پر جب آپ خطرات میں ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا خدا کتنی بار ہمیں شکاری کے ہاتھ سے چھڑا چکا ہے، اور وہ چھڑاتا ہے اور چھڑاتا رہے گا۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں۔ اور جب کلیسیا بعد کتابیں قائم ہوئی تو جو توبہ کرتے تھے ان کو خداوند کلیسیا میں ملا دیتا تھا۔ یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو اپنے گلا میں جمع کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آپ کا کلیسیا میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جو دور تھے اور بھی بھیڑیں
جو اس کی تھی ان میں ہم شامل تھے، وہ ہمیں ڈھونڈ کر اپنے کلام میں لے آیا ہے۔ آمین۔ ہم اس کی بیڑے ہیں، ہماری جانیں راحت پائیں گی، ہمارے پیارے لبریز ہوں گے، ہمیں راحت کے چشموں سے وہ پلائے گا، ہری ہری سطحوں میں بٹھائے گا، اور آج دشمنوں کے روبرو میز اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ سب خدا کی حضوری میں جھکے، سب کی آنکھیں بند ہو۔ پریز ہاللیلویا۔